کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اخنور میں میونسپل کمیٹی کھور کی جانب سے وارڈ نمبر 6 اور 7 میں فوارے لگائے گئے تھے، لاکھوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن بلدیہ کی عدم توجہی کے باعث یہ دونوں فوارے خراب پڑے ہیں۔ میونسپل کمیٹی ان کی مرمت کرانے کا بھی خیال نہیں کر رہی ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ میونسپل کمیٹی یا انتظامیہ شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے تھوڑی سی بھی سنجیدہ ہے۔ اس دوران لوگوں نے فواروں کی مرمت کرانے کی اپیل کی۔ سال سے جو ہے تقریباً 2-3 مہینے چلا ہے، باقی گورنمنٹ کا پیسہ کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ جب چلتا ہی نہیں ہے اس کا کیا فائدہ؟ کتنی اگر آپ بیچ میں ذرا کیمرہ لگائیں، کتنی مہنگی موٹریں لگی ہوئی ہیں۔ یہی پیسہ اگر کہیں غریبوں کو کہیں دان دیا ہوتا تو بہت اچھا تھا، غریبوں کے لیے کوئی چیز بنتی۔ یہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ بندی پڑا ہوا، تو جب اگر وہ یہ چلتا تو گرمیوں میں ہم سبھی یہاں پہ بیٹھ کے مزے لیتے ہیں اور فوٹو کھنچواتے ہیں۔ میں سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس فوارے کو چلائیں۔ دقت بہت آ رہی ہے، اچھا بننا چاہیے، اور سارا مین روڈ لگا تھا کنے، لوگ آتے جاتے فوارا دکھتے ہیں اور دکھتے بند ہوا تھا۔ اگر یہ چلی گیا تو بڑی اچھی سندر جگہ لگا۔ پھر ڈیو کو جو آج کے اس وقت ہے ان کو پھر میں کہوں گا کہ یہ ایک لیٹر لکھیں اوپر ڈاکٹر کے دفتر میں کہ یہ ہمارے فوارے جلدی جلد ٹھیک ہونے چاہیے۔ پامپور کے کھیریوں میں محکمہ امور صارفین کی جانب سے مارکیٹ چیکنگ مہم چلائی گئی۔ ٹی ایس او فاروق عیاش کی نگرانی میں مارکیٹ چیکنگ عمل میں لائی گئی۔ سرکاری نرخ ناموں کے مطابق اشیاء فروخت نہ کرنے کی پاداش میں 2 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ کئی دکانداروں کی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا۔ دکانداروں کو سرکاری نرخ ناموں پر اشیاء فروخت کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پونچھ میں شہید محمد اختر کی یاد میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب آج منعقد ہوئی۔ اس میں کل 16 ٹیموں نے حصہ لیا تھا۔ فائنل میچ شاہپور اور سرنکوٹ کے درمیان کھیلا گیا۔ شاہپور نے فائنل میچ میں 2 وکٹ سے جیت حاصل کی۔ فتح ٹیم کے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ بی جے پی کے ضلع صدر مہمان خصوصی تھے۔ آنگن واڑی ورکروں اور ہیلپروں نے ڈی ڈی سی کی چیئرپرسن پنج تعظیم اختر سے ملاقات کی۔ انہوں نے چیئرپرسن کے سامنے اپنے مطالبات رکھے۔ چیئرپرسن نے ان کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ان ملازمین نے فی الحال اپنی ہڑتال واپس لی ہے۔ چیئرپرسن کا کہنا ہے کہ آنگن واڑی ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے ایل جی سے ملاقات کریں گی۔ محکمہ جنگلات کے رینج افسر افتخار احمد کی سربراہی میں محکمے کے ملازمین، طلباء، اساتذہ، محکمہ مال اور پولیس نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ماگام میں شجرکاری مہم شروع کی۔ ایس ڈی پی او ماگام، تحصیلدار ماگام، ایس ایچ او ماگام اور اساتذہ بھی موجود رہے۔ ماہرین اور اساتذہ نے شجرکاری کے فوائد اور ماحولیات کو صاف رکھنے پر روشنی ڈالی۔ بچوں اور لوگوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے گھروں سے شجرکاری مہم شروع کریں۔ پریس انفارمیشن بیورو کی جانب سے پلوامہ میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ شوپیاں اور پلوامہ کے صحافیوں کے لیے ورکشاپ منعقد کی گئی۔ ڈی سی پلوامہ بصیر الحق چودھری نے ورکشاپ کا افتتاح کیا اور صحافیوں کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مرکز کی فلاحی اور تعمیراتی اسکیموں کے بارے میں صحافیوں کو آگاہ کیا گیا۔ بی جے پی ضلع بارہمولہ کے صدر میر مشتاق نوشہری نے اڑی کے سرحدی گاؤں عروسہ میں ایک تقریب پر پارٹی ورکروں سے خطاب کیا۔ یہاں ان کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ سرپنچوں، پنچوں کے علاوہ پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ اڑی کے کئی افراد نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ میر مشتاق نے کہا کہ بی جے پی ہی واحد ایسی پارٹی ہے جو ملک کی تعمیر و ترقی چاہتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں کی بہتر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے بی جے پی نے پولنگ بوتھ چلو مہم شروع کر دی ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر بلدیو سنگھ نے ضلع ڈوڈا کے 4 روزہ دورے کے دوران اس کی جانکاری دی۔ ان کے ہمراہ دلیپ سنگھ پریہار، منجیت رازدان ٹھاکر، یدھویر سنگھ، آر منہاس اور دیگر لیڈران تھے۔ انہوں نے بھدرواہ میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ کارکنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ یقینی بنائیں کہ تمام مستحق افراد اسکیموں سے مستفید ہوں۔